السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں جھگڑے کی ایک نوعیت گھریلو ہوتی ہے کہ جو لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی آپس میں جھگڑے کر لیتے ہیں۔ بھائی بہن کے جھگڑے یا اولاد اور والدین کے درمیان میں کسی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے شرعی طور پر گھر کا جو نظام سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ایک مثال سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے اعضاء دیے جو ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں۔ تمام اعضاء اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ جیسے آنکھ دیکھ سکتی، دوسرا کوئی عضو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کان سن سکتے ہیں، یہ کام آنکھ نہیں کر سکتی۔ تو تمام اعضاء ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ضد ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جسم کے اندر ایک نعمت کو اتارا جس کو روح کہتے ہیں، لہذا اس کی موجودگی میں تمام اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر سر میں درد ہو تو آنکھ سے آنسو آئے، آنکھ یہ نہیں کہے گی کہ یہ میرا پرابلم نہیں ہے، سر کا پرابلم ہے، سر سمجھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ روح کی موجودگی میں تمام اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو مارنے کے لیے، سر پہ مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھائے، ڈنڈا چلائے، تو سب سے پہلے ہاتھ آگے آتا ہے ڈنڈے کو پکڑنے کے لیے، پھر پیر وہ بھاگنا شروع ہوتے ہیں۔ موجودگی میں کسی ایک عضو کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اثرات پورے جسم میں ہوتے ہیں۔ روح کی موجودگی میں تمام اعضاء ایک بن کر مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تب مان لیں کہ کسی مردہ شخص کے ہاتھ کو کاٹا جائے تو کیا کوئی دوسرا عضو اس پر حرکت کرے گا، ایکشن لے گا؟ نہیں، نہ ہی زبان کراہے، نہ ہی آنکھ سے آنسو آئیں گے، نہ ہی قدم حرکت میں آئیں گے بھاگنے کے لیے، نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ عدمی موجودگی جب روح کی ہوتی ہے، روح جب جسم سے نکل جاتی تب تمام اعضاء ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی مردہ شخص کے منہ میں پیپ کے ذریعے ہوا بھرا جائے تو کیا وہ شخص زندہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھیں اور ایک گھر کے نظام کو تصور کریں، امیجن کریں کہ گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جس میں ہر فرد ایک دوسرے کے مخالف ہیں اپنی پوزیشن، اپنے مقام کے اعتبار سے۔ جیسے باپ ہے، ان کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ماں ہے، ماں کا مقام دوسرا کوئی فرد نہیں لے سکتا۔ اسی طرح بھائی ہے، بھائی کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح پھر بہن ہے، ان کا الگ مقام ہے۔ تو ہر فرد ایک دوسرے کے مخالف ہے، سب کی الگ الگ آئیڈینٹی ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ تمام افراد ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ٹھیک اسی طرح گھر میں ایک نعمت کو اتارا کہ جس کی موجودگی میں تمام افراد ایک بن کر، نیک بن کر کام کرتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ اگر وہ نعمت نہ ہو تو پھر لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس نعمت کا نام ہے دین، کہ جس گھر میں دین ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگوں کے درمیان میں الفتیں اور محبتیں ہوں گی۔ ایک کی خوشی تمام افراد کے لیے خوشی ہوگی، ایک کا غم تمام افراد کے لیے غم ہوگا۔ اور جس گھر میں دین نہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی کی طرح ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سننا پسند نہیں، ایک دوسرے سے ملنا
جلنا پسند نہیں۔ اگر گھر کے نظام میں اپنے قانون، اپنے رولز لاگو کیے جائیں تو گھر کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ گھر کا نظام صحیح تبھی ہو سکتا ہے جب گھر میں دین ہو۔ گھر میں دین داخل ہوگا تو گھر کا نظام بھی درست ہو جائے گا۔ جس طرح جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں لیکن روح کی موجودگی میں ایک بن کر کام کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح گھر کے تمام افراد پوزیشن اور مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی، لیکن دین کی موجودگی میں سارے لوگ ایک بن کر مل جل کر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اگر جس طرح کسی مردے کے جسم میں پیپ کے ذریعے ہوا ڈالا جائے تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر گھر کے نظام میں اپنے دماغ سے لگائے ہوئے قانون رول لگائے جائیں تو گھر کا نظام درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔